بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ اگر میرا قرآن پہاڑوں پر آتا تو پہاڑ چلنے لگتے، اگر یہ میرا قرآن زمین پر آتا تو زمین سمٹ کر جاتی، اور اگر یہ میرا قرآن مردوں پر پڑھا جاتا تو کلام کرتے۔ بھائی چھوڑو، ہم تو کچھ نہیں ہے، کیوں جہاد میں مسلمانوں سفر کرتے ہو؟ حافظ بھی تم میں، قاری بھی تم میں، مسلمان بھی تم، تو جہاد میں سفر کیوں کرتے ہو؟ قرآن پڑھو، مدینے پہنچ جاؤ۔ توجہ ہے کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھو مدینے پہنچ جاؤ، قرآن پڑھو مدینے پہنچ جاؤ، قرآن پڑھو مدینے پہنچ جاؤ۔ پتا چلا قرآن دعویٰ کرتا ہے، قرآن کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ معاف کر رہا میرے دوستو، قرآن دعویٰ کرتا ہے لیکن قرآن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ہمارا 12واں آئے گا تو کیا ہوگا؟ وَهُوَ الَّذِي تطویل الارض، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی۔ پتا چلا قرآن دعویٰ کرتا ہے، دلیل 14 دیتے ہیں۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں۔ دعویٰ قرآن کرتا ہے، دلیل یہ دیتے ہیں۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے، یہ دلیل دیتے ہیں۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے، یہ دلیل دیتے ہیں۔ آج مسلمان کہتے ہیں، میں نے کہا کہ کوئی تفسیر نہیں جس میں یہ الفاظ نہ ہو، کشیوں کا 12واں آئے گا تو زمین سمٹ کر آئے گی۔ اب آپ سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، دونوں۔ بھائی قرآن یہ تو نہیں کہیں کوئی کہہ سکتا کہ راوی کمزور ہے، اور یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو میں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باتیں تو ساری ختم ہو گئی، اعتراض تمہارے سارے ختم۔ علی مدینے میں تھا، رسول خیبر میں، علی کیسے پہنچا تھا؟ علی کیسے پہنچا تھا؟ ارے قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر یہ قرآن زمین پر آتا ہے تو زمین سمٹ کر جاتی ہے۔ ارے علی نے ارادہ کیا، زمین سمٹ گئی۔ نعرہ حیدری! علی نے ارادہ کیا، زمین سمٹ گئی۔ علی نے ارادہ کیا، زمین سمٹ گئی۔ نہیں آج پھر پڑھنا چاہتا، سارے میرے بزرگ بیٹھے، تمام مسلمان بھائی سے میری گفتگو ہے۔ اب یہ الفاظ ہے سورۃ الحشر کی، وَأَنزَلْنَا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ۔ اگر یہ میں قرآن، ہم یہ قرآن نازل کرتے علی جبل، علل جبل نہیں، علل جبل نہیں، کیونکہ اگر علل جبل ہوتا تو الف لام ہو جاتا معرفے کا، اور پھر ترجمہ کرتے خاص جبل پر، خاص جبل پر۔ تو پھر مسلمان بھئی یہاں کا نہیں تھا، وہ سعودی عربیہ کا جبل تھا، یہاں کے لیے نہیں کہا تھا۔ یہاں ہے علی جبل، جبل نکرہ ہے جس کی معنی ہے کسی پہاڑ پر بھی، کسی پہاڑ پر بھی، کسی پہاڑ پر بھی ہم اس قرآن کو نازل کرتے تو تم دیکھتے اللہ کی عظمت کی وجہ سے پھٹا ہوا۔ تو یہاں تو حیدرآباد دکن میں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، لے کے جاؤ قرآن، دیکھتا ہوں کو پھٹتا ہے جبل، کیونکہ اللہ جبل نے اسی لیے کہا، نکرہ اسی لیے کہا، نکرہ اسی لیے کہا کہ اگر یہ ہم قرآن کسی پہاڑی پر بھی، کسی پہاڑی پر بھی نازل کرتے تو آپ اس کو دیکھتے اللہ کی عظمت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے پھٹتا ہوا پہاڑ کو پھٹتا ہوا دیکھتے۔ تو لے کے جاؤ قرآن، چلو
میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. ہاں لاؤ، ایک نہیں ہزارہ قرآن لے کے چلو پہاڑی پر، دیکھتا ہوں پہاڑ پھٹتا ہے. اللہ نے کہا عبد الحکیم یہ قرآن کی دعویٰ ہے. اب پتا چلا کہ علی کعبے میں کیوں آیا. ارے علی کعبے میں آ کر دیوار کعبہ کو شگاف کر کے بتایا کہ وہ حقیقی قرآن میں ہوں. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ رہی ہے بات میرا دوستو؟ پوری توجہ چاہتا ہوں. قرآن کی دعویٰ ہے، قرآن کی دعویٰ ہے، قرآن کے بعد دلیل نہیں. ارے شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو آل محمد کا. اگر آل محمد نہ ہوتے تو قرآن کی کوئی دعویٰ سچی نہ ہوتی. شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو آل محمد کا. اور میں نے وہ کر رہا تھا سایہ مخلوق ہے، رسول سائے سے پہلے ہے، رسول سائے سے پہلے ہے. وَهُوَ الَّذِي تَطْوِي لَهُ الْأَرْضُ. اور جب شیعوں کا 12واں آئے گا تو زمین سمٹ کر آئے گی. وَلَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ. اور اس کو سایہ نہ ہوگا. دیکھو کتنا بڑا جملہ ہے. اور اس کو سایہ نہ ہوگا، اس کو سایہ نہ ہوگا، اس کو سایہ نہ ہوگا، اس کو سایہ نہ ہوگا. اب تو بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ رسول کا جانشین اسی کو ہونا چاہیے جس کو سایہ. توجہ چاہ رہا ہوں. اب تو قبلہ بات تو صاف ہو گئی کہ رسول کا وارث، رسول کا جانشین، رسول کا خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جس کو سایہ نہ ہو. اور مسلمان بھائیوں نے کیا لکھا؟ مسلمان بھائی نے کیا لکھا کہ رسول کو سایہ کیوں نہیں تھا؟ اور جناب ابو طالب نے، اب میں وہ خطبہ نہیں پڑھا، جب انشاءاللہ آؤں گا آپ دعا کریں تو میں پورا خطبہ نکاح کا پڑھوں گا کہ جناب ابو طالب نے جو نکاح میں رسول کا نکاح پڑھا تھا اس نے بھی کہا تھا کہ میرے بیٹے کو سایہ نہیں، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کو سایہ نہیں ہے، کیونکہ سایہ ضائع ہو جاتا ہے، سایہ ختم ہو جاتا ہے. میرا بیٹا ختم ہونے والا نہیں ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی لکھا کہ رسول کو سایہ نہیں تھا. دلیل کیا دیے؟ کیوں نہیں سایہ تھا؟ کیوں نہیں سایہ تھا؟ کہا کہ اسی لیے نہیں سایہ تھا کہ سائے کی عادت ہے، کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے. اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ رسول کا سایہ بھی رسول کے آگے. ارے پھر تو بڑی ہو گئی میرے گھر. ارے جو خدا یہ نہیں چاہتا کہ رسول کا سایہ رسول کے آگے ہو، وہ خدا کیسے چاہے گا کہ کوئی ایرا غیرہ رسول کے آگے ہو؟ نعرہ حیدری. اور قبلہ دوسرا دلیل یہ دیا کہ رسول کو سایہ اسی لیے نہیں تھا کہ سائے کی عادت ہوتی ہے، سائے کی عادت ہوتی ہے، برابری کرتا ہے. بڑا جملہ میں نے کہا سایہ برابری کرتا ہے، یعنی جب دوپہر کو سورج آ جاتا ہے تو سایہ برابری کرتا ہے. اللہ نے کہا مجھے یہ بھی گوارا نہیں. اللہ نے کہا کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ رسول کا سایہ اس کی برابری کرے. تو پھر مجھے معاف کرنا میرے دوستوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں. ارے جب اللہ یہ نہیں گوارا کرتا کہ رسول کا سایہ رسول کی برابری کرے تو اللہ یہ کیسے گوارا کرے گا کہ کوئی ہم سایہ رسول کی برابری. اور سنے میرے سنی شیعہ بھائی، سنے میرے سنی شیعہ بھائی، جو ہمارے مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ یہ تھا کہ اللہ نے رسول کو سایہ اسی لیے نہیں دیا
کہ اگر رسول کا سایہ ہوتا تو صحابہ کرام، پروانے، دیوانے، ستارے جو رسول کے ساتھ چلتے تھے، کسی کا پاؤں سائے پر آ جاتا۔ سمجھنے کی نوجوانوں سمجھنے کی بات کر، یعنی اللہ نے رسول کو سایہ کیوں نہیں دیا؟ اسی لیے نہیں دیا کہ اگر سایہ رسول کا ہوتا تو کسی صحابی کا پاؤں رسول کے سائے پر آ جاتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر تمہاری کتابوں میں یہ بات ہے تو پھر عبدالحکیم کو ایک بات کہنے دو، اور وہ بات یہ ہے، بات پتا تو چل گیا کہ اللہ نے رسول کو سایہ اسی لیے نہیں دیا کہ کسی صحابی کا پاؤں رسول کے سائے پر نہ پڑ جائے۔ تو پتا چلا، آج مجھے پتا چلا کہ صحابی رسول میں اور اہل بیت رسول میں یہی فرق ہے کہ صحابی وہ ہے جس کا پاؤں رسول کے سائے پر نہ پڑے، اور اہل بیت وہ ہے جن کے پاؤں حیدری۔ کیا میرے دوستو، آپ کے روح جو ہے میرے ساتھ چل رہے، آپ کا دماغ میرے ساتھ چل رہا ہے، آپ کا دماغ جو ہے وہ میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے جب رسول سمجھ میں نہیں آیا تو آل محمد کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ پہلے رسول کو سمجھو۔ ارے رسول تو تب سمجھ میں آئے جب قرآن سمجھ میں آئے نا۔ آئیے چلتے ہیں جلدی 12 آیتیں پڑھنا چاہتا، جلدی کیونکہ کل مجلس ہے آخری، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو میرے محترم سامعین ہیں ان کو قریب لاؤں، جلدی 12 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بھائی قرآن کی تو دعویٰ یہ ہے کہ وَلَا رَحْمًا وَلَا يَابْسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس قرآن میں خشک اور تر کا ذکر ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس قرآن میں غیب کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے، اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی شے ہم نے نہیں چھوڑی جو قرآن میں نہ ہو۔ توجہ، کوئی شے ہم نے نہیں چھوڑی جو قرآن میں نہ ہو۔ اب آئیے چلتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، کیا اللہ ان کے سمجھ میں قرآن آئے گا؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، آواز ہے اللہ کے عبدالحکیم۔ قرآن میں ہے ہر شے کا علم، قرآن میں ہے ہر شے کا علم، ہم نے کوئی شے نہیں چھوڑی جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ اور ہم نے جب آدم کو علم دیا تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے اس کو علم دیا اسماء کا۔ اور سورۃ یوسف میں اللہ نے جناب یوسف کے لیے ارشاد فرمایا آتینا حکمن و علما، ہم نے یوسف کو تھوڑا سا علم دیا، اسی لیے کہ اس کی نبوت تھوڑی تھی۔ اور ہم نے لوط کے لیے ارشاد فرمایا سورۃ انبیاء میں وَلُوطًا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوط کو تھوڑا سا علم دیا، اسی لیے اس کی نبوت جزوی تھی۔ اور اللہ نے سورۃ قصص میں جناب موسیٰ کے لیے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے موسیٰ کو تھوڑا سا علم دیا۔ اور سورۃ نمل میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما، ہم نے داؤد اور سلیمان کو تھوڑا سا علم دیا۔ اور پھر اللہ نے سورۃ کاف میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَا ملتنا علما، ہم نے خضر کو اپنی طرف سے تھوڑا سا علم دیا، تھوڑا سا علم دیا۔ اور پھر اللہ نے جناب عاصم بن برخیا کے لیے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، ہم نے عاصم بن برخیا کو علم دیا، کتاب میں سے تھوڑا سا علم دیا۔ اور پھر اللہ نے سورۃ انبیاء میں کلی جملہ کہا وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر نبی کو تھوڑا سا علم دیا، تھوڑا سا۔
आओ आदम कुरान समझाओ, आओ लूत कुरान समझाओ। बुरी तवज्जो चाह रहा हूं, बुरी तवज्जो चाह रहा हूं। आओ आदम, आओ लूत, आओ इब्राहिम, कुरान समझाओ। आवाज आएगी अब्दुल हकीम आपने कुरान नहीं पढ़ा? क्या अल्लाह ने हमें इल्म दिया है? हमारी न नबूवत कुली है न हुकूमत कुली है। हमारी हुकूमत भी जुजवी, हमारी नबूवत है जुजवी, हमारी रिसालत है जुजवी, हमारा इल्म भी जुजवी। अब इसको कौन समझे, इसको कौन समझे? अब आइए मेरे मोहतरम सामईन, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, मैंने अर्ज किया मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बड़े बड़े उलमा, हम भी जो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, मैंने अर्ज किया मैं भी उनका ही शागिर्द हूं। अब रसूल की एक मशहूर हदीस है, और ये ऐसी हदीस है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। रसूल की क्या हदीस है? अना मदीनतुल इल्म। मैं समझाना चाहता हूं, अना मदीनतुल इल्म, मैं अल इल्म का शहर हूं, व अलीयुन बाबुहा, और अली अल इल्म का दरवाजा है। अब हमने क्या तर्जमा किया? रसूल ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं और अली इसका दरवाजा है। यही सबसे बड़ी गलती, यही बड़ी गलती है। अब ये तर्जमा तो तब होता जब रसूल फरमाते कि अना मदीनतुल इल्मिन व अलीयुन बाबुहा। मदीनतुल इल्मिन नहीं कहा, अना मदीनतुल इल्म, मैं अल इल्म का शहर और अली अल इल्म का दरवाजा। अब क्या माने हैं मेरे सुन्नी शिया भाइयों? देखें अलिफ लाम कभी मारफे का होता है, मारफे का रजुलन, उसके जब आगे आएगा अलिफ लाम अर्रजुल, खास आदमी, खास। दूसरा अलिफ लाम है जिनसिया का, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद पढ़ते हैं अल नबी पर, नबी पर नहीं। समझने की कोशिश कर, तो जब मैं आइंदा साल आऊं तो आपको समझाने में मुझे तकलीफ ना हो। मैंने क्या किया मेरे दोस्तों? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह के मलाइका दुरूद पढ़ते हैं अल नबी पर, नबी पर नहीं। ये अलिफ लाम है जिनसिया का, यानी अल्लाह के मलाइका दुरूद पढ़ते हैं नबी पर और उन पर जो नबी के मिसल हैं। घबरा गए हो मेरे भाई? अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद पढ़ते हैं अल नबी पर, अलिफ लाम है जिनसिया का, नबी, नबी और उसकी मिसल जो नबी के जिन्स है, जो नबी के जिन्स में से है, उस पर पढ़ता है। और यही है भाई रसूल की हदीस क्या है? इन्हीं तारकुन फीकुम सकलैन किताबला इतरती व अहल बैत। इतरत की माने क्या है? इतरत की माने क्या है? इतरत की 9 माने, मौसू मेरा ये नहीं, लेकिन समझाने के लिए कहता। इतरत की माने क्या है? कितातुल मिस्क, मुश्क का टुकड़ा, यानी जो रसूल की जिन्स हो वो ही इतरत की हो, जो रसूल की नो हो वो ही इतरत की हो। यही सबब था ना कि मामून के दरबार में 7 बाल आए, मामून के दरबार में 7 बाल आए। कहा ये किसके बाल है? कहा रसूल के बाल है, रसूल के बाल है। मामून ने इमाम रजा अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहा मैंने इनका एहतराम किया है इसलिए कि कहते हैं कि आपके नाना के बाल हैं। इमाम ने 7 बालों को सूंघा, 3 को अलग किया, 4 को अलग किया, कहा ये 3 मेरे नाना के नहीं है। ये 3 मेरे नाना के नहीं है, ये 3 जहां जाओ। मैंने क्या, मैं कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू का आदि नहीं, तमाम मुसलमान भाइयों के लिए मेरी गुफ्तगू होती है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने 7 जो बात से कहा कि ये आपके नाना के हैं, सूंघा, 3 को अलग किया, 4 को अलग किया, कहा ये 3 मेरे नाना के नहीं है, ये 4 मेरे नाना के बाल हैं। मामू ने कहा दलील क्या है? कहा आग जलाओ। आग जलाई गई, जो कहा था कि 3 नाना के नहीं है, जब वो आग में डाले गए तो तीनों जल गए। जब वो 3 कहा था कि नाना के नहीं है, जब आग में डाले
تو تینوں جل گئے. اور جب کہا کہ 4 میرے نانا کے ہیں, جب آگ کے قریب آئے تو آگ بجھ گئی. سمجھ میں آ گئی بات بزرگوں؟ جس کے لیے کہا تھا رسول نے یہ 4 میرے نانا کے ہیں, جب آگ کے قریب آئے تو آگ بجھ گئی. ارے ہمیں جہنم سے نہ ڈراؤ, جب رسول کے بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا حال ہے؟ نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میں یہی کر رہا تھا کہ ایک الف لام ہے معرفے کا, ایک الف لام ہے جنسیہ کا, ایک الف لام ہے استغراق کا. آپ ترجمہ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. یہ تمام تعریفیں کس رب کا ترجمہ کیا آپ نے؟ کہاں ہے تمام؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے؟ کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ یہ اس الف لام کا. یہ الف لام ہے استغراق, یہ الف لام ہے استغراق. حمد الحمد, تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. تو رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم, جو بھی علم ہے, ماضی کا, حال کا, مستقبل کا, جو بھی علم ہے, جو بھی علم ہے, میں اس کا شہر ہوں. اور جو بھی علم ہے, علی اس کا دروازہ ہوں. جس کو علم کا